إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق و زیبا ہے جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام کی بے حساب جھڑیاں نثار ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، آج بتاریخ 10 جمادی الاول 1445 ہجری مطابق 24 نومبر سن 2023 عیسوی کے جامع مسجد اہل حدیث دار ارقم کے اندر میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے جا رہا ہوں میرا وہ موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہم. عزیزان گرامی، موضوع وقت کا سلگتا ہوا اور اہم موضوع ہے اور یہ بہت ہی وقت چاہتا ہے. بہت سارے اس کے پہلو ہیں جن میں سے چنندہ پہلو چند نکات جو اہم ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پنپتے ہیں اور جس کے کچھ اہداف اور جس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور ہمارا سماج اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اس کو لے کر کے اس کے چند ہی پہلوؤں پر میں اہم جو باتیں ہوں گی وہ رکھوں گا. باتیں بہت ساری اس کے اندر کی جا سکتی ہے لیکن مختصراً کچھ باتیں جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت ہی انتہائی حد تک پھیلی ہوئی ہے اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم شعوری طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی یعنی جانے انجانے میں ہم اور ہمارا معاشرہ، ہمارے بال بچے، ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے اہل و عیال اس کو لے کر کے کس طرف اور کس دھڑے پہ چلے جا رہے، کس راستے پر چلے جا رہے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. آئیے آج ہم اس خطبہ جمعہ کے اندر یہ تمام باتیں ہم آپ حضرات کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں گے
اور قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کے اندر داخل ہوں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کری ہے اور کہیں نہ کہیں یہ موضوع سے تعلق رکھتا ہے، اور میں بتلاؤں گا آپ کو۔ اللہ رب العزت نے سورہ تکاثر کے اندر ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، زیادتی کے حصول نے ہمیں غافل کر دیا، تمہیں الہاکم التکاثر غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم لوگ جان لو گے، ثم کلا ثم کلا سوف تعلمون۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے اور آگے تاکیداً فرمایا کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم لوگ جان لو، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، اور پھر یقین کی آنکھوں سے تم اسے دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، آج کا جو دور ہے یہ میڈیائی دور ہے۔ میں نے موضوع رکھا ہے سوشل میڈیا اور ہم۔ سوشل کہتے ہیں عوام کو، میڈیا رابطہ، ایک دوسرے سے تعلق جوڑنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں میڈیا۔ پرنٹ میڈیا ہوتا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہوتا ہے، ملٹی میڈیا ہوتا ہے، بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک ہے سوشل میڈیا، جو عوامی رابطے ہوتے ہیں جن سے عوامی طور پر ایک دوسرے سے تعلقات جڑتے ہیں، جیسے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، اور بھی بہت سارے ایسے روابط، گوگل، بہت سارے ایسے رابطے ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے جڑتے ہیں۔ جہاں تک بات اس کے فوائد کی جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے کثیر تعداد میں عوام نے فائدہ بھی اٹھایا اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے دونوں پہلو ہیں، ایک منفی نگیٹو اور ایک مثبت پوزیٹو، دونوں پہلو اس کے ہیں۔ اور عوام جو انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ نگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جاتی ہے، پوزیٹو کسی کے بارے میں اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ منفی پہلو پر زیادہ بات کرے گا، کسی کی تعریف کرنی ہے برداشت نہیں کرے گا، انسان یہ برداشت نہیں کرے گا، کسی کی اچھائیاں بیان کرنی ہے وہ برداشت، انسانی فطرت ہے کہ وہ اس کو بیان نہیں کرے گا، وہ حسن ظن نہیں رکھے گا۔ ہم نے کسی سے ٹائم دیا، وہ آنے میں ذرا سا تاخیر ہو گیا، ہمارا حسن ظن وہاں ضائع ہو گیا۔ ہم نے سوچنے پر یہ شیطان وساوس ڈال دیے، وسوسے ڈال دیا، وہ نہ ہو، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، فلاں ہوگا۔ حسن ظن ہم نے نہیں رکھا کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کے پاس وقت نہ ہو سکتا ہے فون نہیں اٹھایا اس نے، ہم طرح طرح کی باتیں سوچنے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہم سوچ ڈالتے ہیں، لیکن حسن ظن ہم نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہی میرے عزیزوں یہ بات ہے منفی اور مثبت پہلو پر، کہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، ہمیں مثبت پہلو پر سوچنا چاہیے، اور مثبت پہلو پر ہمیں پوزیٹو کوئی چیز کا استعمال کرنا چاہیے۔ انٹرنیٹ آج سے کچھ سالوں پہلے نہیں تھا، آج سے کچھ سالوں پہلے کمپیوٹر نہیں تھے، آج سے کچھ سالوں پہلے موبائلز نہیں تھے، خط و خطابت کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے رابطے قائم کرتے تھے اور جڑتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے ہمیں بات کرنے میں ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ کسی کی میت ہو گئی، باپ مر گئی، مہینے بعد اسے بیچارے کو معلوم پڑ رہا ہے کہ ہمارا باپ مر گیا۔ عالم یہ تھا۔ تو اس کے فائدے یہ بھی ہے کہ آج چند سیکنڈوں کے اندر دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے، یعنی کہ دنیا ایک سمندر جو ہے وہ کوزے میں سما دیا گیا، ایک پیالے کے اندر سما دیا گیا، کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی خبر دینی ہے چند سیکنڈوں کے اندر ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا، ساری دنیا کو۔ یہ فائدہ ہی ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جہاں فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دینی اسلامی رہنمائی کے ذریعے
حاصل کرتے ہیں, ذرائع ہیں, اس کے ذریعے سے کتاب و سنت کی باتیں حاصل کرتے ہیں, اپنے عقیدے کو درست کرتے ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جانتے ہیں, ہم قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس کے ذریعے سے کرتے ہیں, اور علماء سے جڑتے ہیں, ائمہ سے جڑتے ہیں, کہ کئی علماء سے جڑ کر کے ہم رابطے کرتے ہیں, ان سے مسئلے مسائل دریافت کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اس کے ذریعے سے اپنے فائدے بھی حاصل کرتے ہیں, دنیاوی فائدے بھی حاصل کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بزنس کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں, اور اپنے آپ دیکھیں دنیا کے اندر آپ ایک پیج کھولیں, آپ کو دودھ بیچنے والا, لسی بیچنے والا, مرچیاں, دھنیا, ادرک, سبزیاں بیچنے والا, پھل فروٹ بیچنے والا, ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی, دستیاب ہے. آپ نے ٹک کیا, آپ نے پیسے بڑھا, آپ کے گھر پہ ہوم ڈلیوری ہوگی. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فائدہ ہی ہے کہ گھر بیٹھے ہمیں کوئی چیز, ایک ماچس کی تیلی بھی حاصل کرنی ہے, گھر بیٹھے ہم نے آرڈر کیا اور ہمیں آ گیا. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ فائدہ اٹھائیں؟ ہم ایسا کیوں, ہم کوئی چیز جب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا ہدف یا ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ عموماً لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ انٹرنیٹ آن کرتے ہیں, ڈیٹا آن کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے, وہ چلتے 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 کہاں چلا جاتا ہے اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے. 1 گھنٹے سے لے کر کے 2 گھنٹہ سوچا رہتا ہے کہ 5 منٹ چالو کروں گا اور اس کے بعد میں اپنا نکل جاؤں گا, لیکن اس کے پیچھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ نکل جاتا ہے. نہ جانے کون کون سی چیزیں آنے لگتی ہے, اور اس کے بعد وہ دیکھتے دیکھتے تجسس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ گھستے چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ دیکھ, ارے مجھے تو ملاد جانا تھا, مجھے تو کام پہ نہیں جانا تھا, ارے میرا تو یہ کام تھا. میرے عزیزوں, بہت ہی افسوس کا مقام ہے آج ہمارا سماج اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ہم نے غور کیا؟ آج اوریانیت, فحاشی, ننگا ناچ نچ رہی ہے. آج نوجوان نسل, نوجوان بچے, بچیاں, ایون بوڑھے ننگا ناچ ناچ رہے. جو دادیاں, جو دادے کسی زمانے میں کہانی اور لوریاں سنا کر کے بچوں کو سنایا کرتے تھے, آج عالم یہ ہے کہ وہ بوڑھے, وہ بوڑھیاں تھرکتے ہوئے جسم, ناچتے ہوئے, گاتے ہوئے, وہ اپنے ننگے جسم کو دکھاتی ہے, نمائش کرتی ہے, اور بوڑھے بھی داڑھی رکھے ہوئے, ٹوپی رکھے ہوئے ناچ رہے اور گا رہے ہیں چند لائف بٹورنے کے لیے اور چند پیسے, چند روپے دنیا کے کمانے کے لیے. وہ اس قدر گر گئے ہیں کہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, داڑھی رکھ کر کے, اسلامی لبادہ اوڑھ کر کے, کرتے پائجامے ٹوپی لگا کر کے, اور نہ جانے ناچ گانے ہو رہے ہیں. ہم غیروں کو چھوڑو, ہم اپنی بات کرتے ہیں. غیر, اس کے پاس تو کوئی ایمان اور عقیدہ ہی نہیں, اس کے پاس تو اسلام کی تعلیم ہی نہیں. ہم اس کی بات نہیں کرتے, ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں. پرایوں کا کیا رونا, ہم اپنوں کا رونا روتے ہیں. دیکھیے نا کیا عالم ہے. جہاں موبائل کا ڈیٹا آن ہوا, جہاں فیس بک ہم نے کھولا, نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی گندی گندی کلپیں, ایسی فحاشی اور یانیت پھیلی ہوئی ہے کہ اگر ہمارا بھی موبائل کھولا جائے, دیکھیں لوگ دیکھیں, ارے حضرت یہ کیا دیکھ رہے ہیں. عالم یہ ہو چکا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی بہت ساری چیزیں ایسے ہی آ جاتی ہیں, ایسے ہی آ جاتی. میرے عزیزوں, ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں, اپنے آپ کو سدھارے, اور جہاں اپنے آپ کو سدھارے وہاں اپنے اہل و عیال کو سدھارے. اپنے بچوں کو, اپنی نوجوان نسل کی فکر کرو کہ وہ کس طرف جا رہی ہے. ایک نئی آئی ڈی بنا کر کے بچے پھرتے ہیں, ناچتے ہیں, روزانہ سیلفی اسٹک لیتے ہیں, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, اور ایک نئی نئی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں. گندی گندی چیزیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, واللہ بتلا رہا ہوں, ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. وہ چیزیں آج اپلوڈ کر دی جاتی ہے جو ہم اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں, جو ہم اپنی زبان سے عوام کے درمیان بیان نہیں کر سکتے. وہ ساری چیزیں ہم اور آپ کو دیکھنے مل جائیں گی. میں ابھی کچھ دن پہلے ہی 1 نمبر سے ٹن لے کر کے گاڑی آ رہا تھا. اللہ اکبر, عالم یہ ہے, اس قدر ہم
बर्बाद हो चुके हैं इस चीज के पीछे इस कदर कि मैंने देखा मेरे आगे गाड़ी है, गाड़ी पे सवार है और एक्टिवा पे वो अपना स्टैंड लगाया हुआ है, ब्लूटूथ लगाया हुआ है और आराम से अपना राइट दे रहा है ना लेफ्ट दे रहा है और अपने में मगन है और स्क्रीन चालू और उसमें फिल्म देख रहा है। आलम ही हो चुका है। सोचिए आप, उसे अपनी मौत की या अपनी जान की फिक्र नहीं है। वो लगा करके एक्टिवा चला, गाड़ी चला रहा है और फिल्म देख रहा है। अल्लाह अकबर, हद हो गई है, हद हो गई है। कहां जा रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। इस कदर जुनून सवार है लोगों के सरों पर कि वो नमाज की फिक्र नहीं करता है, वो रोजों की फिक्र नहीं करता है, वो अहकामात, इस्लाम के अहकामात और अल्लाह के रसूल और उसके फरामीन क्या है उसकी फिक्र उसे जरा सी भी नहीं होती। फजर की नमाज जाया हो रही है, रात के 1-2 बज रहे, कौन मूवीज देख रहा है, गाने सुन रहा है, फिल्में देख रहा है। फिर उसके बाद फजर की नमाज गायब हुई, सुबह उठते साथ मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप पे क्या है, क्या मैंने अपलोड किया था, क्या नहीं किया था, उसकी फिक्र उसे होती, उसकी फिक्र उसे तजस्सुस होता है। उसे कितने लाइक्स बटोरे, कितने कमेंट्स आए, उसका जवाब देना है एक दूसरे से। यानी कि जो उसके मुस्बत पहलू थे उसको छोड़ करके अवाम जो है, लोग जो है, ज्यादा से ज्यादा इस चीज की तरफ भटक रहे हैं। मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम उसकी फिक्र करें, हम उसको सोचें, उसको समझे कि आज समाज और मुआशरा किस तरफ जा रहा है, कितने घिनौने जुर्म की तरफ जा रहा है वो। और अल्लाह रब्बुल सूरह तकासुर के अंदर इरशाद हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे सवाल किया जाएगा इन नेमतों के बारे में। नेमतों, माल दिया, औलाद दिया, वक्त दिया, हमने इसको कहां गुजारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी आदम उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से हटेगा नहीं। जो चंद सवाल है उसमें से ये भी है अन उम्रिही फीमा अपना, कि उसने उम्र को कहां गुजारा, वान मालिही मिम्मा इक्तसबतहु व अयना अनफक़तहु, कि उसने कहां से कमाया और कहां खर्च किया। आज लोग माल कमाने के लिए भी यूट्यूबर बनते हैं और उल्टे सीधे वीडियोस डालते हैं, उसके जरिए से मिलियनर बनते हैं, उसके जरिए से मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, फिर उसके जरिए से उनके पास पैसे आना शुरू होते हैं। क्या आया वो हलाल है या हराम है? हम उसके पीछे अपने माल को जाये करते हैं। जहां 1 GB खर्च करना है वहां 10 GB खर्च करते चलेगा। टाइम क्या कर रहे हो भाई? टाइम पास कर रहा हूं, बैठा इंतजार कर रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। स्टेटस लगाया हुआ है। स्टेटस क्या है? सॉन्ग्स लगा करके रखे हुए, वीडियोस, गंदी वीडियो और दीवानगी आशिकी वाले। नौजवान नस्ल जो है वो दीवानगी आशिकी वाली, कहीं लड़की ने धोखा दे दिया, कहीं लड़के ने लड़की को धोखा दे दिया, दीवानगी। और ये नौजवान लड़के ही नहीं, ये नौजवान लड़के ही नहीं, ये हमारे ऐसे बूढ़े बुजुर्ग भी है जो इसके अंदर लथपथ है, जो वो लोग भी अपने स्टेटस, और स्टेटस कहते किसको है? स्टेटस वही है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा मुकाम और मर्तबा क्या है। इसके जरिए से पता चलता है कि तुम्हारी थिंकिंग क्या है, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच क्या है, हम कौन से स्टेटस के मालिक हैं। उसके जरिए से ये पता चलता है, हम बतलाते हैं, ये दर्शाते हैं कि हम ये हैं, हमारी पहचान ये है, हम अपने स्टेटस पे लगाते हैं। हमने कल अल्लाह कल रसूल की बात रखी तो हमारा स्टेटस ये है कि हम अल्लाह उसके रसूल की बातों को लोगों के दरमियान नशर करते हैं, फैलाते हैं। और एक स्टेटस ये रखता है गाने, निराशिये, भान, उन लोगों के, और उसके फैन बने हुए थे। आज देखो, एक आलिम ट्विटर पर होता है, फेसबुक पर होता है, उसके फॉलोअर्स बहुत बड़ा है तो 2 लाख 3 लाख या 50,000 फॉलोअर्स होते। बहुत बड़ा आलिम है तो छोटे तो बेचारे सुंगरे भी नहीं जाते हैं, उनकी तकरीर, उनके मौज़ूआत एक से एक होते हैं, लेकिन चंद हजार लोग उनकी वीडियोस को, उनकी क्लिपों को देखे हुए, सिर्फ चंद लोग सुने हुए देखे हुए। लेकिन आप वही पलट करके देखिए, भांड, मिरासिये, गाने बजाने वाले, नंगा नाच नाचने वाले, आप जाए और उनके फॉलोअर्स देखिए, 600 मिलियन, 800 मिलियन, 400 मिलियन, 150 मिलियन। कौन लोग हैं? हम और आप में से ही लोग हैं
جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کو فالو نہ کرو، انفالو ایسے لوگوں کو فالو مت کرو. پوچھا جائے گا ہم سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھا جائے گا ہم سے ان چیزوں کے بارے میں. ہم وہاں ایک سانگ ہوتا ہے یوٹیوب پہ، اس کو دیکھو، ملین میں دیکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. فحاشی پھیلا رہا ہو، ملین میں لوگ دیکھے ہوئے، اور وہی 4 منٹ 5 منٹ کی کلپ ہوتی ہے ایک عالم کی، وہ بیچارے کو کہیں تو 1-2 لوگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہیں بیچارے کو ذرا تھوڑا بڑا ہے تو 200-500 لوگ نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ بوڑھے بزرگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مہمانی میں گئے 10 لوگ بیٹھے ہوئے گھر کے اندر، مہینوں کے بعد ہم ایک دوسروں سے ملے ہیں. وہاں جا کر کے لڑکا وہاں کونے میں بیٹھا ہوا موبائل لے کر کے، بوڑھا بڈھا وہاں بیٹھا ہوا موبائل لے کر کے یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے. اور کیا دیکھ حضرت کیا دیکھ رہے؟ ارے وہ نیوز آ رہی ہے، راہل گاندھی کی آ رہی ہے، فلاں نیتا کی آ رہی ہے، وہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا. ہم وہ دیکھ رہے. کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ وہ دال روٹی دے گا، وہ ثواب دے گا، وہ اجر دے گا؟ نہ، ہر کس نہیں. حضرت ایک کام کرو چچا، جو بھی ہے آپ خیرت سن لو، عمر ہو گئی ہے، تقریر سن لو، خطبے سن لو، مزہ نہیں آتا اس میں، مزہ نہیں آتا اس میں، نہ میوزک ہے نہ کچھ ہے. وہ سدھرنے کے لیے بول رہے ہیں نا، تو سدھرنا تو ہے نہیں، ہم کو سدھرنا نہیں ہے، ہم کو نیکی کے راستے پر ہم کو چلنا ہی نہیں ہے. یہ باتیں بڑی تلخ ہے، بڑی کڑوی سچائی ہے سماج اور معاشرے کی. بچے اس قدر پاگل ہوئے ہیں، چھوٹے بچے، اور ہم اپنی جان بچانے کے لیے ان بچوں کو موبائل پکڑا دیتے. جا بھائی پریشان مت کر. باپ آیا گھر کے اندر، بچے لپٹ کر کے آئے، چھڑک دیا ہم. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر جو مطلب چڑچڑا پن ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ کیونکہ ہم اپنا وقت اپنے بچوں کو دینا نہیں چاہتے، اپنی بیوی کو نہیں دینا چاہتے. کتنے طلاق اس بنیاد پر ہو کہ عورت کہتی ہے کہ آتا ہے آدمی، کھانا کھاتا ہے، بستر پہ لیٹا، موبائل لے کر کے بھائی، اس کے پاس بیوی کے لیے وقت نہیں ہے. بچے آ رہے چھٹک رہے، اسے چھپک دے رہا. کیوں؟ وہ غیروں کے ساتھ رابطے میں، وہ وہاں کلپیں دیکھ رہا ہے، وہاں وہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا، واٹس ایپ پہ لگا ہوا، پھر کسی سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، چالو ہے بحث تکرار چالو ہے. یہاں اپنا گھر اور سماج اور معاشرہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا سماج اور معاشرہ کس قدر گمراہ ہو رہا اور کس طرف جا رہا ہے. میرے عزیزوں، یہ وقت کا سلگتا ہوا موت. آج اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں، آج اگر ہم اپنے گھر کو ہی سنبھال لیں تو بہت بڑی بات ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی تم میں سے ذمہ دار ہے، یعنی چرواہا ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر کوئی اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. آج ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں دیتا ہے، اپنے بیوی کو وقت نہیں دیتا ہے جتنا وقت وہ جتنے گھنٹے وہ سوشل میڈیا پہ لگا. آج اگر وہ اپنا وہی وقت، آپ دیکھو گے گوبر بیچنے والا بھی گوبر بیچ رہا ہے، موت بیچنے والا گائے کا موت بھی بیچ رہا ہے، اس کا بھی ایڈ، اس کا بھی پرچار وہ کر رہا ہے. ہم بھی کچھ بزنس کرتے ہیں، ہم بھی کوئی تجارت کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اس کا استعمال اس لیے کریں کہ ہم اس سے بزنس کریں. جو وقت ہم فیس بک واٹس ایپ میں لگا رہے ہیں، وہ وقت کو ہم اپنی تجارت میں اسی کو لے کر کے لگائیں، فائدہ ہو. ہم اپنے دکان میں اپنے وقت کو دیں، ہم اپنی مسجد کے اندر وہ وقت کو دیں. یہ وقت کے بارے میں میرے عزیزوں سوال کیا جائے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جن وقتوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، ان وقتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ہم سے، اور ہم کیا جواب دیں؟ ہم یہی گمراہیوں کے اندر موجود ہیں. آج سماج اور معاشرہ کس قدر گمراہ ہو رہا ہے. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا. یہ آیت دیکھیں آپ اور سماعت کریں کہ کتنی عظیم یہ آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اپنے اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. سلگایا جائے گا آگ کو، جہنم، جس کے ایندھن کون لوگ ہوں گے؟ لوگ اور پتھر ہوں گے، پتھر. وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت فرشتے لاگو ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور انہیں جن چیزوں کا حکم دیا جائے گا وہ اسے بجا لائیں. اللہ رب العزت اگر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا ہے تو وہ ان چیزوں کو بجا لائیں. اور ہم سموتات ہمارے اندر ہے، اطاعت و فرم برداری ہمارے اندر ہے. ہمیں اگر کہا جائے نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھیں گے، ہمیں اگر کہا جائے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرم برداری کرو نہیں کریں گے، صدقہ خیرات کرنا ہے نہیں کریں گے، 10 روپیہ مسجد کے اندر ڈالنا ہے نہیں ڈالیں گے. ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے، بہت ہی افسوس کا مقام ہے، واللہ بتا رہا ہوں، واللہ بتلا رہا ہوں کہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج چلتا پھرتا ایک بھکاری ہے، اسے بھی 1 روپے کا سکہ دو تو وہ منہ تکتا ہے. وہ بھی آتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی 10 روپیہ 20 روپیہ دو، 5 روپے کا بھی نام نہیں لیتا وہ بھکاری. کہتا کیا ہے؟ بھائی 10-20 روپیہ دے دو، 10-20 روپیہ دے دو. اور ہم جو مسجد استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو استعمال کر رہے ہیں، پانی، بجلی، لائٹ، اور عالم دین یہاں کھڑا 5 وقتہ نماز پڑھا رہا ہے. اس قدر اور اتنی آسائش و زیبائش کے ساتھ ہمیں مسجد میسر کی گئی، پنکھے چالو ہے، اتنا انتظام تو ہم اپنے گھر کے اندر نہیں کرتے. لائٹ بل 1500 آ گئی تو چلا پکار، ارے اتنا لائٹ بل. ہمیں فکر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ سب کا ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، ایک کی نہیں ہے کہ جو مسجد کا ذمہ دار ہے بیچارہ وہی بھگتے. ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، بیٹھتے بڑی آسائش ہوتی ہے، سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہوتی ہے، سب کچھ لگا ہوا ہوتا ہے، سارے وسائل موجود ہے. لیکن جب چندہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے سامنے تو واللہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 1 روپے کے سکے، 2 روپے کے سکے مسجد 1 روپے 2 روپے سے چلتی ہے. بچوں کے لیے پھل فروٹ خریدنے تو 100-200 روپے کے، گوشت، مچھلی، مٹن سب کچھ خریدنا ہے گھر کے لیے، بچوں کے لیے اولاد خریدو، بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں. میرے عزیزوں، یہ چوکھا سودا ہے، یہ بزنس، یہ چوکھا سودا ہے. جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے یہ تو ڈبل ملے گا، یہ ضائع نہیں ہونے والا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ احسان کرنے والوں کا اللہ رب العالمین اجر ضائع و برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. میرے عزیزوں، ہم فحاشی، منکرات، غلط چیزوں میں نہ جانے کہاں کہاں پیسوں کو اڑاتے ہیں. سگریٹ، پان، بیڑی، گٹکے، تمام چیزوں میں ہم روزانہ 100-200 روپے خرچ کرتے ہیں. واللہ بدلا اور بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں، ارے حضرت ہمارا تو دن بھر میں، ارے یار بڑا پان چباتے ہو یار، ارے یار یہ تو کچھ نہیں ہے، 15-20 پان تو ہمارا روز کا ہی ہوتا ہے. اور بھی پان کو کلکتہ کھاتے ہیں 120 بابا. ہمارا فخریہ انداز میں کہتے ہیں. سگریٹ تو ولف نوی کٹ والی پیتے ہیں، گولڈ فلیک پیتے ہیں، ہم بیڑی وڑی نہیں پیتے ہیں، بیڑی چندی لوگ پیتے ہیں. بڑے فخریہ انداز میں ہم کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے درمیان موجود ہے ایسے لوگ، واللہ بتلا رہا ہوں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. چھوڑو ان چیزوں کو، ان برائیوں کو، ان قباحتوں کو، ان خیانتوں کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑو میرے عزیزوں، اور اللہ کے گھر کی طرف پلٹو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہ پیسے ہم ان میں سے ہفتہ بھر اگر جوڑے اگر پر ڈے کا 10 روپیہ جوڑے تو ہفتے میں کم از کم بھی ہم مسجد کے اندر 50 روپیہ ڈال سکتے ہیں، کم از کم. اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. 50 روپیہ ہفتے میں اگر ہم مسجد کے اندر ڈالیں تو مسجد آباد اور اچھی طریقے سے. مسجد کے ذمہ داروں کو کہیں قرض مانگنے پڑتے، کہیں ہاتھ پھیلانے پڑتے، اور 1-2 روپیہ ڈالتے. خیرت کی انتہا ہے یہ، افسوس کا مقام ہے میرے عزیزوں. ہم فحاشی منکرات کے اندر نہ جانے کتنے پیسے ایسے اڑا دیتے ہیں. یہی سوشل میڈیا کے لیے ہم کتنے پیسے اڑا ڈالتے ہیں چند کلپیں دیکھنے کے لیے کہ
بھائی ارے میرا ڈیٹا ختم ہو گیا، رات کے 12 بجے بیٹے بھائی میرے موبائل کے اندر ذرا ریچارج کر دو جلدی سے. نیند نہیں آئے گی اسے، نیند نہیں آئے گی اسے جب تک کہ وہ کلپیں نہیں دیکھے گا، وہ جب تک کہ اس کا انسٹاگرام نہیں چلے گا، جب تک کہ اس کی ریلز نہیں دیکھے گا، وہ جب تک کہ وہ شارٹس نہیں دیکھے گا. یہ نوجوان نسل کا، میں نے کہا نا باتیں بہت ساری ہیں اس کے اندر کی جا سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہی سوشل میڈیا اور ہم کے موضوع پر اور بھی بہت ساری نکات ہے اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں. کبھی اور بھی میں انشاءاللہ العزیز اس پر باتیں رکھوں گا. باتیں بہت ساری ہیں لیکن انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے عزیزوں، بات یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، بات یہی ہے کہ ہم اپنے عمر کو سوچیں، بات یہی ہے کہ ہم اپنے مال کو سوچیں کہ وہ مال کہاں خرچ ہوگا. ہم اپنے وقت کو سوچیں، اپنی عمر کو سوچیں کہ ہماری عمر، ہمارا وقت یہ کہاں جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سورہ تکاثر کی جو آیت کریمہ تلاوت کری ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یقین کے ساتھ ہم اس دن یوم آخرت کے دن جہنم کو دیکھیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا لترونها عین الیقین، تم اس دن جہنم کو دیکھو. میرے عزیزوں، آخرت کی فکر کرو جو ابدی ہے، جو ہمیشہ کی وادی ہے. یہ دنیا فانی ہے. یہاں اپنے اعمال کا جائزہ لو، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے اعمال کے اندر کس قدر گمراہ ہے، کس قدر سستی اور کاہلی کے اندر مبتلا ہے، پھنسے ہوئے ہیں. ان تمام چیزوں سے، ان فواحش اور منکرات سے، ان گانے بجانوں سے، ان پورن موویز سے، یہ بلو فلموں سے یا اور بھی گندی فلموں سے، اور جو لوگ یہ بھاگ یہ میراسیوں کو فالوورز کیے ہوئے ہیں ان کو انفالو کرو، ان کو گراؤ. یہ سماج اور معاشرے کے سب سے گندے اور بیچ لوگ، ان لوگوں سے بچو. ان لوگوں کو نہ دیکھو، ان کو نہ دیکھو. دیکھو تو اچھے لوگوں کو دیکھو، نورانی چہروں کو دیکھو، علماء کو دیکھو، قرآن سنو، قرآن سنو، تلاوت کو سنو، سیکھو قرآن کو، سیکھو دین اسلام کو، سیکھو علماء سے، ائمہ سے، مولاناؤں سے سیکھو، ان لوگوں سے دین اسلام کو. میرے یہ وقت جو ملا ہے ہم اس کی قدر کریں. ان تمام چیزوں کے بعد میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم نے نوجوان نسلوں کو اللہ رب العالمین سیدھا صراط مستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا. ہمارے بوڑھے بزرگوں کو، ہماری نوجوان نسلوں کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو اللہ صراط مستقیم پر چلا، دین اسلام پر چلا، دین کی راہ پر چلا، اسلام پر چلا، توحید پر چلا. شرک و بدعات اور ایسی خلافتوں سے اللہ اس امت کو نجات عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو گمراہ ان کو سیدھے راستے پر لیا. اے اللہ جو ہم نے پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم نے جو ہمارے ماں بہنیں، باپ بھائی بہن وفات پا چکے ہیں انہیں تو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اللہ ان کے لیے ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیوں کو تو کھول دے. اے اللہ ان کی گناہوں کو تو بخش دے. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.